السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ جو ہے ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ کل الحمدللہ چھٹا سپارہ جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوا تھا۔ آج جو ہے ہم ساتواں سپارہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ ساتویں سپارے میں اللہ رب العزت نصارہ کے بارے میں جو ہے کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ نصارہ ایسے بھی ہیں جو نرم رویہ رکھتے ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور جب ان کو آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں یا کچھ تذکرے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ بہنے لگتی ہیں، یعنی وہ جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو۔ تو یہاں پر یہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اسی ساتویں سپارے کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یعنی شراب کو، جوئے کو اور پانسے کو اور یعنی فال نکالنے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اس میں ہوتا کیا تھا ان لوگوں میں کہ یہ لوگ کہیں پر اگر جانا ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو تیر جو ہوتے تھے اس کے اوپر جو ہے یہ کچھ نشان لگا لیتے تھے اور اس سے پھر یہ فال نکالا کرتے تھے، ہاں کا نہیں کا، اور ایک جو ہوتا تھا وہ خالی ہوتا تھا، تو اگر خالی ہوتا تھا تو معاملے کو جو ہے وہ ڈیلے کر دیتے کسی اور وقت کے لیے، اور جس کے اوپر لا لکھا ہوا آتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ کام ہمارے لیے ابھی بہتر نہیں ہے، جس میں نام لکھا ہوا آتا تھا، ہاں کا آپشن ہوتا تھا تو وہ کام کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارے کام جو ہے وہ شیطانی کام ہے اور ان سے آپ بچ کے رہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت اسی صورت جو ہے اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر مائدہ کا جو نزول کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ ہم نے مائدہ کو نازل کیا تمہارے لوگوں کے لیے، تو یہ بات بھی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس صورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ میری والدہ کو یا مجھے جو ہے وہ خدا مانو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بھئی نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کہا اور آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک حجت تمام کرنا چاہ رہے ہوں گے اس بات سے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس لیے تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ بھائی یہ تو منع کر رہے ہیں، آپ تو ان کو پوجا کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ یہاں پر اس صورت کا سورہ مائدہ کا اختتام ہوا۔ آگے جو ہے وہ سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ انعام معنی مویشی ہوتا ہے، جیسا کہ بالکل نام سے ظاہر ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بالکل ابتدائی اسلام میں صورت نازل ہوئی، اسی لیے اس میں توحید کی بات کی جائے گی اور جو بیسک باتیں ہیں اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو یہ صورت جو ہے وہ مفسرین کے نزدیک پوری کی پوری جو ہے وہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور تھوڑی سی کچھ آیات چھوڑ کے پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے جو ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو لوگ کفار مکہ جو تمسخر اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ ایسا نہ کرو، اس سرکشی سے باز آ جاؤ۔ اور جو لوگ سرکشی سے باز نہیں آ رہے وہ پھل پھول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی اس چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ، یعنی اس اطمینان کو دیکھ کے آپ کسی بھی قسم کا ایسا وہ نہ ہو آپ کے ذہن میں کہ جی یہ تو کفار ہیں، یہ تو ناشکرے ہیں، پھر بھی یہ پھل پھول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے تیسرے رکوع کے اندر حشر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور حشر میں کیا کیا مناظر پیش آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بات فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو بالکل کھیل اور تماشا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل لہو و لعب ہے اور اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین جو ہے ان کے بارے میں جب اتنے یعنی دلائل بیان ہو گئے اور وہ پھر بھی نہیں مان رہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی کہ آپ زیادہ غم نہ کریں اور رنج کا شکار نہ ہوں۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، رنج تو ہوگا کہ بھائی میں اتنا سمجھاتا ہوں، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فصیح و بلیغ کلام کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے جس کی دوسرے سورہ عنکبوت کے اندر بھی بات کی گئی، لیکن یہ پھر بھی لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ کوئی معجزہ میرے سے مانگ رہے ہیں تو میں ان کو معجزہ دکھا دوں، شاید یہ ایمان لے کر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود کر کوئی زمین میں ان کو جا کر دکھا دیں یا آپ آسمان پہ سیڑھی لگا دیں
اور یہ آپ کو دیکھیں بھی کہ یہ سب عمل آپ کر رہے ہیں، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہ لوگ اتنے ضدی لوگ ہیں۔ کفر کی کئی اقسام مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، تو یہ ہے کفر عناد، یعنی عنادی طور پہ اتنا جیلس ہے بندہ، وہ کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو مانتا ہوں، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں، یا ہم آپ کو مان بھی لیں لیکن ہم آپ پہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ بھائی کیوں ایمان نہیں لے کر آئیں گے؟ بس ہماری ضد ہے، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 38 میں جو ہے مرنے کے بعد دوسری زندگی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ دوسری زندگی دیں گے، اور یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوگی بلکہ یہ جانوروں کے لیے بھی ہوگی۔ یعنی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بھی زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کو اختیار دے گا کہ وہ لوگ یعنی وہ جانور جو ہیں ایک دوسرے سے بدلہ لے لیں۔ یعنی اگر کسی ظالم جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو اس کو بدلے کا پورا اختیار دیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو دوبارہ موت دے دے گا اور وہ جنت میں جانے کے یا دوزخ میں جانے کے مکلف نہیں ٹھہریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ پھر قریش مکہ جو ہے نا وہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کا جو طبقہ ہے بہت غریب ہے، تو یہ لوگ تو بالکل پسماندہ قسم کے لوگ ہیں، اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ جائیں تو ہم وہاں چلے جائیں۔ ظاہر ہے وہ کفار مکہ تھے، قریش تھے، بڑے بڑے اس میں سردار تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طریقے سے آنا کہ جب ایسے پسماندہ قسم کے لوگ بیٹھے ہوں تو وہ اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنے صحابہ کی طرف توجہ دیں اور آپ مسلمانوں کی طرف توجہ دیں، ان کا حساب آپ سے نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت دینا بھی میرا کام ہے، اگر میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں یا ان کی بات بالکل سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کا جو شہر ہے نینوا، وہاں پر رہتے تھے اور وہاں پر بت پرستی عام تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے کچھ مکالمہ ہوا، یعنی کوئی جھگڑا ہوا جس کو اللہ تعالیٰ وحاجہ قوموں سے جو ہے بیان فرما رہا ہے آگے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو تم بولتے ہو کہ جی یہ سورج جو ہے یہ رب ہے، سورج غروب ہو گیا، پھر چاند، جی چاند آپ بولتے ہو رب ہے، چلو جی چاند کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیسا رب ہے۔ تو وہ چاند جب ختم ہو گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، اچھا جی ستارے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ جی ستارے رب ہے، اچھا جی چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں ان کی زبان میں ان سے بات کر رہے تھے کہ اگر تم ان سب چیزوں کو میرا رب کہتے ہو تو ان کے اندر تو دوام ہی نہیں ہے، ایک غروب ہو رہا ہے، ایک طلوع ہو رہا ہے، دوسرا غروب ہو رہا ہے، ایک کی روشنی جا رہی ہے، ایک کی روشنی آ رہی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی قابل تعریف تو نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہونا چاہیے جس کو ہمیشہ سے دوام ہے اور ہمیشہ دوام رہے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے میرا رب کہا کہ جی اگر یہ سورج میرا رب ہے تو اس کو دیکھ لیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا رب ہے، حضرت ابراہیم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ رب جو ہے، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ شروع سے مسلمان ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ بالکل مضبوط ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی خدا نخواستہ کافر تھا تو اس کو بعد میں اللہ نے نبی بنا دیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ انبیاء شروع سے جو ہے وہ اللہ کی پہچان رکھنے والے ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ اور بھی کئی نبی ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ آگے بھی کئی تفصیلی انبیاء کا اس میں تذکرہ آ رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ سب بھی اسی طریقے سے اللہ کی راہ کی طرف بلانے والے لوگ تھے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے اسی صورت کے اندر کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یا اللہ رب العزت اتنی زیادہ قدرت کاملہ کے نظارے دکھا رہا ہے، اس کے بعد بھی یہ لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس سب کرشمہ سازی کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ فرما رہا ہے آیت نمبر 108 کے اندر اس کی کہ یہ جو کفار کے معبودان باطلہ ہیں، آپ ان کو بھی برا نہ کہو، یعنی ٹھیک ہے وہ برے ہیں لیکن آپ ان کو گالی نہ دو، ان کو کسی غلط لفظ سے نہ بلاؤ، کیونکہ اگر آپ ان کو کسی غلط لفظ سے بلاؤ گے تو کیا ہوگا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے۔ اب دیکھیں کہ ان معبودان باطلہ کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ریئلٹی ہے، تو وہ ایسا کیوں کریں گے بغیر علم؟ ان کو علم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو گالی نہ دیں،
غلط لینگویج یوز نہ کریں، علمی اختلاف رکھیں۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن نے ایک اصول دیا کہ ہمیں شائستگی کے ساتھ جو ہے وہ غیر مسلم بھی ہوں، ان سے پھر بھی ہمیں شائستگی کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کون اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو وہ جواب میں تمہارے والدین کو گالی دے گا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس چیز کا سبب بنیں کہ آپ کے والدین کو کوئی گالی دے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ آخر کا اختتام بھی اسی کے اوپر کر رہا ہے کہ تہذیب و تمدن اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ تہذیب کا اور شائستگی کا دامن تھام کے رکھیں اور کسی بھی قسم کی بد تہذیبی نہ کریں، اور اسی کے اوپر 7ویں سپارے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔